السلام علیکم، میرا نام عبدالرحیم ہے۔ مختلف احادیث کی کتابوں سے مختلف ٹاپکس پہ ویڈیوز بنا رہا ہوں۔ تو امام طبرانی کی جو مجموعہ احادیث ہے، مجموعہ اوسط، ان سے کچھ حدیثیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حدیث نمبر 306، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ناداروں مسکینوں کی مدد کرنے والا ایسا ہی ہے جیسا اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 307، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جمعے کا غسل ہر بالغ شخص پہ واجب ہے۔ ایک اور حدیث ہے 308، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حافظ القرآن جب قرآن پاک کو مسلسل پڑھتا ہے اور دن رات اس کو یاد کرتا ہے، اس کی مثال اس اونٹ کی طرح ہے، اس کو باندھا گیا ہے کہ اونٹ کا مالک جب تک اس کی مکمل نگہداشت کرتا ہے تو اونٹ اس کے پاس موجود رہتا ہے، اور اگر اس کی رسی کھول دیں تو وہ اونٹ چلا جاتا ہے۔ اسی طرح حافظ القرآن ہے، اگر وہ قرآن کو پڑھنا چھوڑ دے تو اس کا قرآن بھی اس کے سینے سے چلا جاتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 309، حضرت نافع رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، جب حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت نافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو یہ حدیث سنی، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین کرائے پہ دینے سے منع کیا ہے، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ہم وہ زمینیں جن کو نہری پانی لگتا تھا ان کو کرائے پہ دیتے تھے، اور ان کی اجرت ان کی پیداوار مثلاً بھوسا وغیرہ کا کچھ حصہ مقرر کیا کرتے تھے۔ ایک اور حدیث 310، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے جانور ان کی اجازت کے بغیر دھونے سے منع فرمایا ہے۔ ایک اور حدیث 311، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب نیا چاند دیکھتے تو فرماتے، تو بھلائی اور ہدایت کا چاند ہے، اس میں ذات میں ایمان لائے جس نے تجھے پیدا کیا اور بہت ہی اچھا پیدا کیا۔ ایک اور حدیث ہے 312، حضرت سالم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے والد کا یہ بیان نقل کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بارانی زمینوں میں اور ان زمینوں میں جن کو نہری پانی لگتا تھا عشر فرض کیا ہے، جن زمینوں کو اونٹ وغیرہ کے ذریعے پانی سے سیراب کیا جاتا ہے ان میں آدھا عشر فرض کیا ہے۔ ایک اور حدیث ہے حدیث نمبر 314، حضرت عوف بن مالک اشجعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے قرآن کا ایک حرف پڑھا اس کے لیے ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے، اور میں نہیں کہتا کہ الف لام میم ذالک الکتاب سورہ بقرہ نمبر 2 میں الف لام میم ایک حرف نہیں بلکہ الف ایک حرف ہے، لام ایک حرف ہے اور میم الگ حرف ہے، ذال الگ حرف ہے، لام الگ اور قاف الگ حرف ہے۔ ایک اور حدیث ہے 315، حضرت زید بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں قرآن لکھا کرتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 316، حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ معظم میں داخل ہوئے، اس وقت بیت اللہ کے ارد گرد 360 بت نصب تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک چھڑی تھی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس چھڑی کے ساتھ ان بت کو مارتے اور فرماتے، جاء الحق وزہق الباطل ان الباطل کان زہوقا، سورہ اسراء نمبر 81، حق آ گیا اور باطل مٹ گیا، بے شک باطل کو مٹنا ہی تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پھر فرماتے، جاء الحق وما یبدئ الباطل وما یعید، سورہ سبا نمبر 49، حق آیا اور باطل نہ پہل کرے اور نہ پھر لوٹ کر آئے۔ ایک اور حدیث ہے 317، حضرت عبداللہ بن حشام رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، ہم رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں موجود تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑا ہوا تھا، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کی قسم آپ صلی اللہ علیہ وسلم
مجھے ہر چیز سے زیادہ محبوب ہیں سوائے مجھے میری اپنی جان کے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، نہیں، ذات کی قسم جس کے قبضہ قدرت میں میری جان ہے، تم اس وقت کامل مومن نہیں ہو سکتے جب تک میں تمہیں تمہاری جان سے زیادہ محبوب ہو جاؤں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، تو اب آپ مجھے میری جان سے بھی زیادہ محبوب ہیں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب تمہارا ایمان کامل ہو گیا۔ ایک اور حدیث ہے 318، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، دوزخ سے آگ کا ایک شعلہ نکلے گا، اس کی زبان ہوگی جس کے ساتھ وہ گفتگو کرے گا، اس کی آنکھیں بھی ہوں گی جس کے ساتھ وہ دیکھے گا، وہ کہے گا، مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں ہر متکبر بادشاہ کو پکڑ لوں اور ہر اس شخص کو پکڑ لوں جس نے اللہ کے ساتھ کسی اور معبود کی عبادت کی، اور ہر اس شخص کو پکڑ لوں جس نے کسی شخص کو ناحق قتل کیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے، حدیث نمبر 319، حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جب تم نماز پڑھو تو اپنی آنکھوں کو آسمان کی طرف مت اٹھاؤ کہ کہیں یہ اچک نہ لی جائیں۔ ایک اور حدیث ہے 320، حضرت ربیعہ بن ابو عبد الرحمن رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے، حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، میں نے اس لڑکے کو سے زیادہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کے ساتھ ملتی جلتی نماز پڑھتے ہوئے کسی کو نہیں دیکھا۔ راوی کہتے ہیں اس حدیث میں لڑکے سے مراد حضرت عمر بن عبدالعزیز ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 321، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم رات کے وقت نماز پڑھا کرتے تھے اور میں قبلے کی طرف آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ لیٹی ہوئی ہوتی تھی۔ ایک اور حدیث 322، حضرت رافع بن خدیج رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے، پہلے ہم لوگ اپنی زمینیں کرائے پہ دیا کرتے تھے، پھر رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں اسے منع فرما دیا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 323، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو آدمی مانگتا رہتا ہے وہ قیامت کے دن اس حال میں ہوگا کہ اس کے چہرے پہ گوشت کا ایک ٹکڑا بھی نہیں ہوگا، یعنی اس کی شخصیت پہ کچھ بھی وجاہت اور رونق نہیں ہوگی۔ ایک اور حدیث ہے 324، حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، جو کسی مریض کی عیادت کو جاتا ہے اس پہ 70,000 فرشتے مقرر کر دیے جاتے ہیں جو اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 325، حضرت معمر بن عبداللہ العدوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، گندم کو گندم کے بدلے برابر برابر بیچو۔ ایک اور حدیث ہے 326، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس نے اس پودے لہسن پیاز یا کوئی دوسرے بدبودار پودے میں سے کچھ کھایا وہ ہماری مساجد کے قریب نہ آئے جب تک اس کے منہ سے اس کی بدبو ختم نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 327، حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں، میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضر ہوا، اس وقت میں زرد رنگ کے کپڑے پہنے ہوا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھے وہ کپڑے پہنے ہوئے دیکھا تو فرمایا، یہ تو کافروں کا لباس ہے، اس رنگ کے لباس اس وقت کافر کا شعار نشانی تھی، سے مرا فرمایا تاکہ کفار کے ساتھ مشابہت نہ ہو جائے۔ ایک اور حدیث ہے 328، حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، میں گواہی دیتا ہوئے کہتا ہوں کہ میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالیٰ فحاشی و بے حیائی کو پسند نہیں فرماتا۔ ایک اور حدیث ہے 329، ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک ڈھال یا اس سے زیادہ کی مالیت اور 1/4 دینار یا اس سے زیادہ کی مالیت کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 330، حضرت ام المومنین
سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمائے ایک چوتھائی دینار یا اس سے زیادہ مالیت کی چوری پہ ہاتھ کاٹا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 331 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اے عائشہ اگر فحاشی کوئی انسان ہوتی تو بہت بدصورت انسان ہوتی اور اگر حیا انسان ہوتا تو بہت خوبصورت اور سچا انسان ہوتا۔ ایک اور حدیث ہے 332 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہے احرام سے پہلے میں نے خود اپنے ہاتھوں سے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو خوشبو لگائی۔ ایک اور حدیث ہے 333 حضرت عبداللہ المزنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بچے کا عقیقہ کیا جائے لیکن اس کے سر پہ خون نہ ملا جائے۔ زمانت جاہلیہ میں رواج تھا کہ عقیقے کے لیے جو جانور ذبح کیا جاتا تھا اس کا خون بچے کے سر پہ لیپ دیا جاتا تھا۔ ایک اور حدیث ہے 334 اسی اسناد کے ہمراہ مروی ہے اونٹوں کی زکوٰۃ پہ اونٹ کا بچہ دیا جائے گا اور بھیڑ بکریوں کی زکوٰۃ میں ان کا بچہ دیا جائے گا۔ ایک اور حدیث ہے 335 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جب مینا میں موجود وادی محشر میں آتے تو اپنی سواری کو حرکت دیتے اور فرماتے تم پہ کنکریاں پھینکنا لازم ہے۔ ایک اور حدیث ہے 336 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ارشاد فرمایا خبردار جو شخص اپنے ریوڑ کو 2 یا 3 میل کی دوری تک رکھے گا اور اس دوری کی وجہ سے وہ 3 جمعرات میں حاضر نہ ہوگا اللہ تعالیٰ اس کے چہرے پہ اس کے دل پہ مہر لگا دے گا۔ ایک اور حدیث ہے 338 رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 330 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس سے گزرے اس وقت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھ کے نماز پڑھ رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بیٹھ کے نماز پڑھنے والے کو کھڑے ہو کے پڑھنے والے کی بنسبت آدھا ثواب ملتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 339 ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ طیبہ طاہرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ طریقہ چلا آ رہا ہے کہ عورتوں کا مہر 12 اوقیہ ہوتا تھا اور ایک اوقیہ 40 درہم کا ہوتا تھا، اس طرح 480 درہم بنتے ہیں۔ ایک اور حدیث ہے 340 حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا ہے روتے صرف 2 آدمی ہیں، وہ فاجر جو اپنا گناہ پورا کر چکا ہو، وہ نیکوکار جو اپنی نیکی مکمل کر چکا ہو۔ ایک اور حدیث ہے 341 حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جس نے شراب پی اللہ تعالیٰ اس کے دل سے ایمان کا نور نکال لیتا ہے۔ ایک اور حدیث ہے 345 حضرت عتبہ
حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے میں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے ہوئے سنا، یہاں پر تم میں اگر کوئی موعود سے تعلق رکھنے والا ہو تو وہ کھڑا ہو جائے۔ میں اٹھ کے کھڑا ہونے لگا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ، پھر یہی بات دوبارہ فرمائے، میں پھر کھڑا ہوا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے پھر بٹھا دیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تیسری بار بھی وہی کہا، میں پھر کھڑا ہو گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بیٹھ جاؤ۔ میں نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہم کون ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قداعد بن مالک بن حمیر میں سے ہو۔ ایک اور حدیث 347 حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں جب حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خلیفہ بنایا گیا، آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عورتوں کے ساتھ وقتی نکاح سے منع فرما دیا، فرمایا اس کام کی اجازت اس وقت دی گئی تھی جب لوگ بہت کم ہوتے تھے، اس کے بعد اس کو حرام کر دیا گیا، لہٰذا آج کے بعد میں کسی کو بھی اس عمل میں مبتلا پاؤں تو اس کو سزا دوں گا۔ ایک اور حدیث 348 حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے زیادہ باعزت وہ شخص ہوگا جو نرمی والا عدل حکمران ہوگا، قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں سب سے برا شخص وہ ہوگا جو بد مزاج اور ظالم حکمران ہوگا۔ اگر آپ نے میرے چینل کو اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز کیجیے، اس ویڈیو کو لائک کیجیے، اگلے میں انشاءاللہ حاضر ہوں گا۔ اللہ حافظ۔